بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ایک روز بیٹھے تھے، ان کے پاس 3 افراد آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 3 افراد نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے 3 فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک بستی میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ عذاب کی غرض سے جا رہے ہیں۔ نہ جائیے، کہا نہیں پوری بستی گناہوں میں مبتلا ہے۔ کہا اچھا پوری بستی میں اگر 300 لوگ ہوں جو گناہوں میں مبتلا نہ ہوں تو جب عذاب آئے گا تو وہ 300 بھی متاثر ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر 300 لوگ بھی ٹھیک ہوئے بستی میں تو عذاب نہیں دیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں 300 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو راہ راست پر ہوں۔ پھر کہا اچھا 100 لوگ بھی اگر ایسے ہوئے تو بھی عذاب نہیں دیں گے، لیکن 100 بھی نہیں تھے۔ پھر کہا اچھا 14 لوگ بھی ایسے ہوئے تو بھی عذاب نہیں دیں گے، لیکن 14 لوگ بھی ایسے نہیں تھے۔ آخر میں کہا کہ اللہ نے وہاں پر جو نبی بھیجے ہیں اور ان کے جو قریب کے لوگ، ان کے علاوہ ایک آدمی بھی اگر اس بستی میں ہوا جو کہ راہ راست پر ہوا تو عذاب نہیں دیں گے، لیکن معلوم ہوا پوری بستی میں ایک بھی فرد راہ راست پر نہیں تھا، ایک بھی فرد نہیں تھا۔ تو اب یہ فرشتے وہاں سے چل دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم اب آپ اس بات کو جانے دیجیے، اس معاملے کو جانے دیجیے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے وہ فرشتے چلے گئے، فرشتے بڑھ رہے ہیں ایک بستی کی طرف عذاب دینے کی غرض سے۔ یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ کون سی بستی ہے، ایسا کیا کر رہے ہیں بستی والے، معاملہ کیا ہے؟ تو بظاہر تو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک، کچھ تو ایسے ممالک ہیں جن کو باقاعدہ سٹی آف سن کہا جاتا ہے، مطلب سب کچھ، لیکن بہرحال ان ممالک میں بھی گناہوں کے شہر کہتے ہیں، لیکن ان میں بھی کسی طرح کا وہ بھی کسی عذاب کا شکار نہیں ہے۔ ان شہروں میں بھی باقی شہروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ لیکن یہ انسان کی تاریخ کے 2 ایسے شہر ہیں، سیدوم اور گمورہ، 2 ایسے شہر ہیں انسانی تاریخ کے کہ جن کی مثال تاریخ میں اس انداز سے نہیں ملتی۔ ان شہروں کا ذرا منظرنامہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہے ان شہروں میں۔ مثلا کہ شہر آباد ہے، بازاروں میں تجارت ہو رہی ہے، ہر طرف خرید و فروخت جاری ہے، خوشحالی ہے، بت خانے بتوں کے پجاریوں سے بھرے ہوئے ہیں، مے خانے انسان کو ماحول سے بیگانہ کیے ہوئے ہیں، طاقت کے نشے میں شہر کے لوگ صرف اپنے آپ کو ہی زندہ رہنے کا حقدار سمجھتے ہیں، اور قریب سے گزرتی ہوئی شاہراہوں سے گزرنے والے قافلوں پر حملہ کر کے ان کے مال کو چھین لینا اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس بستی کا ماحول یہ ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ ہم ایسا واقعہ کر رہے ہیں کہ جس پر اس قوم پر ایک ایسا عذاب آیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا، ہم نے ہر طرح کے عذاب سنے مختلف واقعات میں، کہا گیا کہ اس طرز کا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا جیسا اس قوم کو دیا گیا، اس طرز کا عذاب۔ دوسری بات اس اعتبار سے بھی یہ قوم مختلف کہ تقریباً تمام اقوام ایسی ہیں کہ جن کے نبی انہی کی قوم سے آئے، کہ ایک قوم ہے اس میں گناہ ہو رہے ہیں اور انہی میں سے ایک نبی آئے اور پھر انہوں نے تبلیغ اور ترویج شروع کی۔ مگر اس قوم پر اللہ نے باہر سے ایک نبی مبعوث فرمایا، یعنی گویا ممکن ہے کہ پوری قوم میں خداوند تعالیٰ نے کسی کو اس قابل نہیں پایا کہ اس قوم میں سے کسی کو نبی بنائے، تو نبی بھی باہر سے آئے۔ تو کئی اعتبار سے بہت مختلف قوم ہے کہ نبی باہر سے آئے۔ تو اب شہر کا کیا عالم ہے؟ شہروں میں ظلم کا نظام ہے، حکمران جو سب سے بڑے ظالم ہیں انہوں نے ظالموں کو جمع کر کے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ ہر ظالم دوسرے ظالم کی مدد کرتا ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کچھ اخلاقیات ایسی ہیں جو بد سے بدترین معاشروں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ مثلا کہ ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک بہرحال ایک نفس بھی ہوتا ہے جو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مخفی انداز میں گناہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسان کے سامنے بہرحال اچھا ظاہر ہو، عیوب چھپے رہیں۔ لیکن یہ عجیب شہر تھا، یہاں کے لوگ کوشش کرتے تھے کہ صرف گناہ ہی نہ کریں بلکہ علل اعلان کریں، سب کے سامنے کریں۔ اور گناہ کیسا گناہ تھا؟ گناہ کیا تھا کہ قرآن کی آیت کا مفہوم کے نتیجے میں یا مختلف حوالوں سے روایت اگر دیکھیں تو گناہ کیا تھا؟ شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کا کے گناہ میں مبتلا۔ اب آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا واقعہ ہے، 4500 سال پہلے بحر مردار کے قریب واقع ہے سیدوم اور گمورہ نامی بستیاں، اور ان شہروں میں یہ بغاوت نظر آتی۔
تو اب معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے کل بات سنی، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، نام ہے حضرت لوط علیہ السلام. ان کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر آسمان والا ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب دے اور پھر اس قوم کے لوگ شکوہ کریں کہ عذاب سے پہلے ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. لوط علیہ السلام، کیا شان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی. کون ہے حضرت لوط علیہ السلام؟ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور وہ آگ گلزار ہو گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام ملک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر گئے تھے، تو اس وقت کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہجرت کرنے والے قافلے میں ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی تھی جناب سارہ، اور ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. اور اب جب یہ جا رہے تھے تو اس قافلے کی کوئی منزل نہیں تھی، لیکن یعنی ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کی زوجہ جا رہی ہے، لوط علیہ السلام جا رہے ہیں، نمرود والا واقعہ ہو گیا، تینوں جا رہے ہیں، منزل کوئی نہیں ہے. لیکن جب یہ قافلہ سیدوم اور گمورہ کے قریب سے گزرا، 3 لوگوں کا قافلہ، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان گناہوں کے شہر میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ارسال فرمایا کہ آپ یہاں جائیے، آپ ان لوگوں کی تبلیغ کیجئے. اللہ اکبر. یعنی اب لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا ہوگا کہ جن شہروں کی طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ صرف کافر نہیں ہے، وہ صرف مشرک نہیں ہے، وہ صرف ظالم نہیں ہے، وہ صرف جابر نہیں ہے، وہ صرف بد کردار نہیں ہے، وہ ایسے بد کردار ہیں کہ اس سے پہلے روئے زمین پر ایسی بدکار قوم ہی نہیں آئی ہے، ایسے بدکار ہیں. تو اندازہ کیجئے لوط علیہ السلام کی عزم کا، ہمت کا. نبی ہے نا، انہوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اس قوم میں چلے گئے. یہ میرے جملے میں کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کہنا آسان ہے. ایک اجنبی بستی میں انسان جا رہا ہے، علم حق بلند کرنے جا رہا ہے، خود اس قوم سے بھی نہیں ہے، قوم میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو برائی نہ کرتا ہو، اور اب اس اللہ کے نبی نے ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. تو یہ بہت ہمت والی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. پھر یہ بھی ہے نا کہ کوئی اپنا کیسی کڑوی کسیلی بات کہہ دے، انسان شاید برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایسے آدمی کی بات جس سے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، جو اپنی قوم کا ہی نہ ہو، کوئی دوسرا رشتہ بھی نہ ہو، وہ روک رہا ہو ان باتوں جس پہ پوری قوم ہی ڈوبی ہوئی ہے، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم کا رویہ کس قدر سخت تھا. قوم کا رویہ کس قدر سخت تھا؟ اتنا سخت تھا کہ قرآن کی ایک آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اس قوم نے لوط علیہ السلام سے کو یہ وارن کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے انداز میں کہا، میں ظاہر الفاظ ذرا نرم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام کہ اگر اس عمل سے باز نہ آئے ہم آپ کو جان سے نہیں مار دیں گے، ہم پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. یعنی یہ اتنی اس طرز کی قوم تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں. اس کے باوجود لوط علیہ السلام نے اب تبلیغ دین کا کام جاری رکھا. تو اب شہر میں لوط علیہ السلام آ گئے ہیں اور لوط علیہ السلام نے اپنا پیغام حق بلند کیا ہے، اور شہر کے لوگ اس سطح پر آ گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے. ان حالات میں لوط علیہ السلام اپنی تبلیغ کا کام کس انداز سے جاری رکھے ہوئے، اور کیا شہر کے لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے یا لوط علیہ السلام اس شہر کے لوگوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کچھ واقعات میں ہم نے دیکھا کہ جب انبیاء علیہ السلام پھر اس قوم کو چھوڑ کے وہاں سے پھر چلے گئے، تو یہاں یہ معاملہ ہوگا، یا پھر شہر کے لوگ اپنے جو مذموم اور ناپاک جو نجس ارادے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس کا انداز ظاہر ہے اس وقت ہوگا جب ہم دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کس انداز سے تبلیغ کرتے. تو آپ نے پہلا کام کیا کیا لوط علیہ السلام نے اس حوالے سے کل عرض کریں گے انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.